ساتھ جانی پہچانی شخصیت امجد اقبال آفریدی، جو کہ یوتھ سے ہی 12 کے جو ہے نامزد پی ٹی آئی کے جو ہیں نا وائس چیئرمین کے لیے بھی اپنے علاقے سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے سب سے پہلا ہی میرا سوال ہے، مجھے یہ بتائیں کہ 28 اگست کو جو الیکشن جو پہلے ہونے والے تھے 24 جولائی کو، تو ملتوی ہوئے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے ندیم بھائی آپ کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ۔ ہمارا یہ آج کیمپ بلوچستان کے متاثرین، سب سے زیادہ جو حالات ہیں بلوچستان کے اندر، ہمارے بھائی منتظر ہیں امداد کے۔ میری پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے 4 دن سے جس طرح سے کیمپ پر بیٹھے چندہ جمع کیا، اور وہ کل ٹرک انشاءاللہ بنا کر بھیجیں گے یہاں پر۔ ہم کیمپ پر ہی اس وقت بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد بلدیاتی الیکشن دیکھیں، لوکل باڈی الیکشن 2 یوسیوں سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پیچھے بھی جو الیکشن تھا ہمارے تو آر او اور ڈی آر او، خاص طور پر ڈی آر او کے پاس چکر لگا کے تھک گئے۔ انہوں نے جس طرح سے پولنگ اسکیمیں بنائی، انہوں نے پولنگ یو سی اور وارڈ سے باہر بنائی، پریزائڈنگ کا یہ الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں مرضی کے پریزائڈنگ لگا کے۔ صاف شفاف ہمیں اس الیکشن کمیشن سے نہ توقع ہے، نہ توقع کی جا سکتی ہے۔ ہاں، ہم نے باقی یہاں کے ہم کوشش کریں گے دھاندلی کو روکنے کی اور اس مافیا کا مقابلہ کرنے کی۔ 30 سال سے یہاں مسلط ہے۔ آپ اس یو سی کے اندر یوسف گوٹ دیکھیں گے، جو علاقہ ہے جو سب سے زیادہ ووٹ پڑتے ہیں ان کو، معاج گوٹ، یوسف گوٹ، داؤد گوٹ، یہ گوٹ کے علاقے ان دونوں یوسیوں کے اندر آ رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو علاقے کا حال ہے، سب سے زیادہ ووٹ ان علاقوں نے دیے۔ نہ اس علاقے کے اندر سیوریج کا کوئی نظام ہے، نہ پانی گھروں پر نلوں میں آتا ہے، نہ کوئی بجلی کی 16-18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، رات کو 12 بجے کے بعد لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عجیب امپورٹنٹ حکومت 4 مہینے سے مسلط ہے اور اس ملک کا بیڑا غرق کر گیا ہے۔ ڈالر کہاں تک پہنچا دیا ہے، کرنسی پاکستانی روپیہ ڈی ویلیو کی طرف جا رہا ہے۔ ایک چیز بتائیں امجد بھائی، آپ نے امدادی کیمپ کے بارے میں جو ابھی تذکرہ کیا، میں ایک چیز صرف آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ایک چیز دیکھی ہے، لوگ بارش کو انجوائے کرتے ہیں۔ جب بھی اس طرح کی معاملات دوسری کنٹریز کے اندر ہوتے ہیں تو ہم اپنی لاشیں اٹھا رہے ہوتے ہیں اس پاکستان اندر۔ بدقسمتی ہماری جو ہے نا ایسی ہے۔ ایسی صورتحال کیوں ہے؟ آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جو وزیر آپ سندھ کی بات کریں نا، 18ویں ترمیم کے بعد وزیر بلدیات یہاں کا ذمہ دار ہے۔ سیوریج آپ دعا دیں انگریزوں کو کہ پورے کراچی کا نظام کے اندر جو سیوریج کا نظام ہے وہ انگریز دور میں ڈالا تھا، اس کے بعد کوئی نظام نہیں ڈالا۔ 30 سال سے 40 سال سے باریاں لے رہے ہیں۔ اس ملک کا جو حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے۔ آپ 1 سال پیچھے چلے جائیں، اپنے کمپین میں کٹھے تھے، تمام پارٹیوں کے انٹرویو لے رہے تھے ہمارے۔ اچھا، بلدیہ ٹاؤن کے اندر جگہ جگہ پر پائپ پھینکے پیپلز پارٹی نے، جب الیکشن جیت گئے کوئی کام آپ کو، کوئی کارکردگی سامنے نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد جو اس علاقے کا انہوں نے حال کیا ہے، اب میں کہہ رہا ہوں مونجو دڑو کے بعد دوسرا یہ کراچی کا علاقہ ہے بلدیہ ٹاؤن، جو اس کا حال کیا ہے مقامی جماعت پیپلز پارٹی نے، جو جہاں تک پہنچا ہے، اور ان کے کولیشن پارٹنر جو پی ڈی ایم، جو اس وقت ملک کی بربادی کی ذمہ دار ہے۔ اور جہاں تک اس کو لے کر کے آج لوگ بنیادی سہولتیں جو قوم کو بنیادی سہولتیں جو پارٹی نہیں دے سکی، تو میرے خیال سے ان کو ووٹ مانگنے کے بھی کس منہ سے یہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں، سیوریج کا نظام یہاں پر نہیں ہے، روڈوں کی حالت آپ کے سامنے، نالے گٹروں کا پانی گھر کے باہر ہے، علاقے انہوں نے سارے چائنا کٹنگ کر کے بھیج دیے۔ اس کے بعد جو علاقے کا انہوں نے ماحول بنایا، بجلی ہمیں نہیں ملتی، سرکاری ڈسپنسریاں ہمیں نہیں ہیں۔ جب سرکاری اسکول ہوں گے، پرائیویٹ اسکول میں کیوں جائیں گے بچے پڑھنے؟ جب سرکاری ڈسپنسریاں سرکاری ڈسپنسریاں ہوں گی، ہاسپٹل ہوں گے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں کیوں آئیں گے؟ یہ پیچھے ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہے جو 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، جو تعمیر شدہ نہیں ہے، نہ تعمیر ہوا ہے، بس یہ فنڈ کھا رہے ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں، فنڈ کھا رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسی جماعت سے ہمارا مقابلہ ہے جو اس ملک کی، جو اس صوبے کی بربادی کی ذمہ دار ہے، اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ لوگوں سے بھی اپیل کریں کہ نکلیں۔ 28 اگست انہوں نے رکھا ہے، دیکھتے ہیں 28 اگست سے بھی یہ بھاگ جائیں گے۔ ہم تو کوشش کر رہے ہیں لڑیں، دیکھیں لوگوں کا اسی چیز کے بارے میں تھوڑا سا یہ اور جاننا چاہ رہا ہوں کہ 28 اگست کو آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی ملکی صورتحال کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے الیکشن ہونے والے ہیں، تو ایسی صورت میں کہیں ملتوی تو نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیں، 2 چیزیں، جس طرح سے اس وقت یہ سیاہ سفید کے مالک بنے بیٹھے ہیں، اور وہ ہے
1400 साल पहले की हदीस मुबारक है कि फिर दज्जाल आएगा, सर पे काफिर लिखा होगा, वो ऐलान करेगा कि मैं ये कर दूंगा, मेरे साथ आ जाओ। लोग समझ कर कि ये भटका हुआ आदमी है, ये भटका हुआ है, ये मुकाबला कर रहा है, खुदाई का दावा कर रहा है, लोग उसके साथ जुड़ेंगे। ये उसी तरह के लोग मुसल्लत हो गए। ये कहते हैं कि हमें पानी का पाइप, आप हमें वोट दोगे, हम पानी लगा के देंगे। वो 4 साल से तुम्हें शर्म नहीं आती, 25 साल से हुकूमत कर रहे हो सूबे के ऊपर, आज भी वोट तुम यहाँ मांग रहे हो। वोट तो कारकर्दगी का है, वोट किरदार का है, वोट शख्सियत का है, वोट नज़रिए का है। वो आप काम करके दिखाओ, आपको वोट ना आपकी कारकर्दगी पर वोट दें। ये क्या है कि मुझे वोट दोगे, मैं आपके सेवरेज का पाइप डाल दूंगा। और इलेक्शन कमीशन खामोश है, DRO मिले हुए हैं इनके साथ, इलेक्शन कमीशन फिक्स करके बैठा हुआ है। ये तरक्याती जो काम कर रहे हैं, कोई खुदा का बंदा इनके खिलाफ एक्शन लेने वाला हो, कोई खुदा का बंदा इनसे पोलिंग स्कीमें सही कराने वाला, कोई खुदा का बंदा इलेक्शन कमीशन से साफ शफाफ इलेक्शन करवाए, प्रिजाइडिंग न्यूट्रल प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाकर। मादद के साथ, जब आपका वज़ीर आज़म इमरान खान जब हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म था, उस वक्त ये सारी चीज़ें क्यों नहीं नज़र आईं? देखें, जब हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान, मैं खाली कराची की बात करता हूँ, कराची के अंदर 11 अरब रुपए या 11 अरब रुपए का एक पैकेज हुआ कराची पैकेज के हवाले से। फिर उसके बाद खान साहब ने उसमें से 7 अरब रुपए तकरीबन लगे। आप देखेंगे बड़े बड़े नाले सफाई हुए, काम हुए, आप देखेंगे कराची सर्कुलर रेलवे, आप देखेंगे बसेस। ये पहली बार हुआ है कराची के अंदर, इतना किसी हुकूमत ने कोई पैसे नहीं दिए। खान साहब को कराची के लोगों ने वोट दिया, हमने काम करके दिखाया। आप एक लियारी की मिसाल ले रहे हैं और एक ये यहाँ की मिसाल लें। ये मिनी लियारी कहा जाता है मुआज गोट। आज वहाँ PTI को वोट पड़े, वहाँ PTI का नुमाइंदा जीता है। आज देखें लियारी के अंदर तरक्याती काम हो रहे हैं। मुआज गोट की आप सूरत देखें कि पीपल्स पार्टी को 30 साल से वोट पड़ रहा है। सूरत देखें, खुदा का इस तरह लगता है कि अजाब आया हुआ है। लोग सेवरेज के अंदर फंसे हुए हैं, पानी गटरों का घरों में घुस रहा है, लोगों को कोई सहूलत मौजूद नहीं है। तो ये वही लोग हैं, आते हैं, आप 5 साल बाद खरीदने आते हैं वोट और 5 साल बाद तक आवाम को बेचते रहते हैं। एक बात बताएं, अभी इमरान खान अगर जिस तरह भी इलेक्शन चाह रहे हैं, अब अगर इलेक्शन हो जाते हैं, क्या समझते हैं कि मतलब है कि 2/3 अक्सरियत से जो है ना जीत पाएंगे क्या? ये देखें, साफ शफाफ इलेक्शन अगर हुकूमत ने तो कराने नहीं है, इलेक्शन कमीशन इनका साथ मिला हुआ है। अगर किसी तरह से इदारे मिलकर सब बैठकर साफ शफाफ इलेक्शन कराए, 2/3 नहीं, मैं बोल रहा हूँ खान साहब 90% सीटें ले जाएंगे। अवाम जानती है, ये अवाम के सामने एक्सपोज हो गए हैं। खान साहब ने 5 साल में इस पूरे निज़ाम को, ये जो ढांचा है ना पूरा, इसको एक्सपोज करके कौम के सामने रख दिया है। और कौम का रिस्पांस लोगों के सामने है। अगर रिस्पांस ये नहीं होता, अभी 6-6 करोड़ के इन्होंने काम शुरू कर दिए, 4 साल से क्यों नहीं किया आपने काम? आप बताएं ना, आवाम को जवाब दें। इलेक्शन सर पर आता है, ये कोई पीपल्स पार्टी की बदमाशियाँ है, वो क्या करती है, जगह जगह पर पाइप डाल देती है, जगह जगह पर तरक्याती काम कराना शुरू। और शर्म नहीं आती है कि तो इलेक्शन रूल की खिलाफ वर्जी है। हम फिर भी खुश होते हैं आकाश इलाके के काम हो जाए, फिर लोगों को ब्लैकमेलिंग की जाती है, हमें वोट दो हम काम कराएंगे। वो 4 साल से तुमने क्या काम कराया? तुम वही माफिया जो मुआज गोट पर मुसल्लत है, वही जो रईस गोट पर मुसल्लत है, वही माफिया यहाँ पर लाना चाह रहे हो, हम नहीं ये करने देंगे। बल्दियात इलेक्शन के अंदर अगर अब इलेक्शन हो जाते हैं फिर फर्ज, तो आप किसको मेयर देख रहे हैं? PTI की क्या साख्त है, मतलब कराची के अंदर, सिंध के अंदर? देखें, आप खाली ये इससे अंदाज़ा लगा लें, हमें वोट इमरान खान का मिल रहा है पूरे कराची के अंदर। खान साहब का वोट इतना पॉपुलर है कि 1 घंटे की कॉल पे शारा फैसल हज़ारों की तादाद में लोग आकर बैठ जाते हैं 1 घंटे की कॉल के ऊपर। वीडियो लिंक के ज़रिए खान साहब खिताब करते हैं, पूरा मजमा बाहर होता है। डर खौफ इतना है कि ये भाग, क्योंकि इलेक्शन जो हो रहे थे उससे इसीलिए भागे, इन्हें खौफ था कि हमारे साथ कराची क्लीन स्वीप कर जाएगा। इनकी बेईमानी के बावजूद जो पंजाब के अंदर हुआ, अभी 20 सीटों के अंदर इनको मुंह की खानी पड़ी। 3 सीटों में इन्होंने धांधली करके जीते, वरना तो 1 सीट भी इनके पास आनी नहीं थी। जिसके खिलाफ ये कौम खड़ी हुई है, इंशाल्लाह खान साहब जिस तरह से 9 सीटों से अभी लड़ने का इरादा किए, हालांकि जनरल इलेक्शन हम देख रहे हैं आगे करीब बल्दियात होते हैं, पूरा कराची हम से आ रहे हैं। हमारे तो पहली बार कराची के अंदर कोई वाहिद ऐसी जमात है जिसने तमाम यूसियों से अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। 241 यूसियों से हमारे कैंडिडेट खड़े। इंशाल्लाह मेहर PTI का होगा, वोट इमरान खान का होगा, निज़ाम इंशाल्लाह अल्लाह का निज़ाम होगा और इमरान खान की हुक्मरानी होगी। आखिरी सवाल है, मतलब है अब ये है कि
اتنی صورتحال ہمارے ملک کے اندر جو بارشوں سے بہت ساری پریشانیاں، جو جس طرح سندھ نکھر کے آیا ہے، کراچی خاص طور پہ جس طرح نکھر کے آیا ہے، بلوچستان کے اندر بہت ساری اموات ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ جاں ہوئے ہیں، تو کیا ایسا سسٹم ایسا کریٹ کرنا چاہیے آپ کی نظر میں چاہتا ہوں کوئی ایسی بات ہو جائے تاکہ کچھ اس پر امپلیمنٹ ہو جائے؟ اچھا، سب سے پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ یہ جو شہر ہے کراچی، اس کو صوبائی حکومت کا فنڈ بھی لگایا جائے، کراچی کا فنڈ بھی لگایا جائے، پھر بھی کراچی رہنے کے لائق نہیں ہے۔ باقاعدہ سے رپورٹ ہے، گوگل پر آپ چیک کریں گے نکل آئے گی۔ یہ کراچی تب جا کر بنے گا جب وفاق اور صوبہ ایک ساتھ کھڑا ہوگا، اور جس طرح سے ایک واحد آپ کے پاس ایک ہی فارمولہ ہے عمران خان صاحب کی حکومت، جو وفاق میں بھی نیکسٹ وزیر اعظم عمران خان ہی ہے، جتنا مرضی زور لگا لیں حکومت ہو پی ٹی آئی کی، وفاق میں بھی، صوبے میں بھی، کراچی کا میئر بھی ان کا ہو، حیدرآباد کا میئر بھی ان کا ہو، تب جا کر یہ کراچی کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، نہیں تو کراچی کے لوگوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کھانے آئے، مال بنانے آئے، کراچی کے لوگ جانتے ہیں ان کو۔ انشاءاللہ ووٹ کے دینے وقت ہم لوگوں سے گزارش کرتے ہیں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے جائیں، اور اللہ کے لیے، خدا کے لیے اس کراچی کے مستقبل کو ووٹ دیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو ووٹ دیں، پلے کو مور لگا کر اس نظام کے خلاف کھڑے ہوں۔ یہ جو دجالی نظام جو حکمران سندھ کے اوپر مسلط ہے، اس نظام سے ہم جان چھڑائیں۔ بہت شکریہ امجد اقبال آفریدی صاحب، جانی پہچانی شخصیت میرے ساتھ موجود تھی، تو ان کی باتیں آپ نے سنی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔